السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج کے شو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کا ٹاپک ہے ایوولوشن، ارتقاء، گروتھ۔ تینوں ایک جیسے بہن بھائی نام ہیں، ایوولوشن اور ارتقاء تو ایک ہی چیز ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم پاکستان میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ریوولوشن آئے گا، ایک خونی انقلاب آئے گا۔ تو مجھے تو نہیں پسند، خون کا لفظ سنتے ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دیکھ کے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سوچ کے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اگر جس نے ایک انسان کو مار دیا، اس نے ایسے جیسے ساری انسانیت کو مار دیا ہو، اور اس کے بعد کہا جائے کہ ہمیں خونی انقلاب کا انتظار ہے، تو آئی تھنک اٹس رانگ۔ خیر، ٹاپک سے ہم ڈائیورٹ کر گئے، ایوولوشن۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 2012 سال ہے، اور یہ وہ سال ہیں، یہ وہ دن ہیں جس کے اندر ارتقاء بہت تیز ہو چکا ہے۔ 500 سال پہلے تقریباً 1493 میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، اور پھر 1500 میں 3000 پرنٹنگ پریس لگ چکے تھے، اور گوٹنبرگ کے جو پریس تھا اس کے آنے کے بعد جو علم کا جو طریقہ تھا، وہ پہلے ہمارے تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ والد اپنے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کو بس پڑھاتے تھے، اور کچھ جگہ یونیورسٹیز ہوتی تھی، اور کچھ یونیورسٹیوں میں جا کے مینٹرز لیتے تھے، اور استادوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، اور وہاں جا کے کچھ سیکھ کر آتے تھے۔ حضور کی بہت بڑی، بہت فیمس حدیث بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔ تو یہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا، پریس سے جس وقت ایجاد ہوا اس وقت تک کتابوں کے ساتھ ہمارا جو ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے، اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایسٹ اس وقت مرکز تھا علم کا، لیکن ویسٹ جو تھا اس وقت ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو لوگ کتابیں پڑھتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا، وچ قرار دیا جاتا تھا، علم کی جو حصول تھا اس پہ پابندی۔ خیر جی، پریس ایجاد ہوا، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، تو کچھ کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو پریس ایجاد ہوا تو کتابوں کو جو آئیڈیاز تھے، ڈسٹرکٹیو آئیڈیاز جو تھے، وہ ادھر سے ادھر جانا بہت زیادہ تیز طریقے سے۔ اور آج 2012 میں ایک صاحب اٹھتے ہیں صبح کو اور ایک بلاگ لکھتے ہیں، اور ایک فیس بک کا اسٹیٹس لکھتے ہیں، اور ایک ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے کم از کم بھی ہزاروں لوگوں دیکھ لیتے ہیں۔ میری بیٹی نے ایک چھوٹی سی پوئم پڑھی، اس کی ویڈیو 1,90,000 لوگوں نے دیکھی۔ تو جو آئیڈیا کے اسپریڈنگ کی سپیڈ تھی، وہ 3 سال میں 1,90,000 لوگوں تک وہ آئیڈیا پہنچ گیا۔ اور آئیڈیاز وہ چیز ہوتے ہیں جو کہ دنیا کو چینج کرتے ہیں اور دنیا کے اندر انقلاب لے کر آتے ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ کا آئیڈیا ہو، چاہے وہ سوشلسٹ آئیڈیا ہو، چاہے وہ انٹرپرینورشپ کا آئیڈیا ہو، کوئی بھی آئیڈیا ہو، کریزی آئیڈیا ہوتا ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری دفعہ اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس آئیڈیا کے اندر کوئی جان نہیں، اور بہت ہی مشکل آئیڈیا، اور میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے، تو آئیڈیا کو ہم شیئر نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہمت پیدا کر لیتے ہیں میری طرح سے، اور آئیڈیا کو سامنے لے آتے ہیں، اور لوگ ان کو کبھی کبھی پاگل بھی کہتے ہیں، کبھی اچھا بھی سمجھتے ہیں، کبھی برا بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ برا کہتے ہیں، اور اکثر میں نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بات نہیں سمجھ میں آتی تو وہ آئیڈیا کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اب آج کے جو دور ہے اس کے اندر ہم واپس آتے ہیں کہ اسپیڈ آف ارتقاء کیا ہو گئی، یعنی کہ علم کو حاصل کرنے کی جو اسپیڈ ہے وہ بڑھ گئی۔ یوٹیوب پہ آپ جائیے، کوئی فلم پڑھی ہوئی ہے آپ نے دیکھی اور آپ تک وہ آئیڈیا پہنچ گیا۔ کوئی آپ نے، اگر آپ کو پتہ چلا کہ کوئی نئی ایک سائنس آئی جس کا نام ہے سنتھیٹک بایولوجی، اور آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ 1 مہینہ لگائیں اور آپ ماسٹر آف سنتھیٹک بایولوجی بن جائیں گے۔ چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، اب آپ یوٹیوب پہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگین یاد رکھیں کہ یوٹیوب کی عمر صرف اور صرف 7 سال ہے ابھی، اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور عمر بڑھتی چلی جائے گی اور علم آتا چلا جائے گا۔ پہلے 1 منٹ میں 20 گھنٹے کے کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا تھا، اب 1 گھنٹے میں 60 گھنٹے کا کانٹینٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، جیسے جیسے یہ ڈیوائسز کامن ہوتی جائیں گی، ہم لوگ ویڈیوز بناتے جائیں گے اور ان کو یوٹیوب پہ ڈالتے جائیں گے، اور یہ علم ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا۔ انہی آئیڈیاز کو جب ہم اویلیبل کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو اب نئے آئیڈیاز اور نئی سائنسز کا جنم ہوگا۔ تو اب جو پرانی سائنسز تھیں اور پرانے طریقے تھے وہ آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا کہ 15 سال پہلے فیکس مشین ہوتی تھی،
اور فیکس مشین اب تک کوئی نام و نشان مٹتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے پھر ای میل آیا, اب ای میل کے جانے کی باری آ رہی ہے. اب میں جب لوگوں کو فیس بک کا بولتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو خراب چیز ہے. بالکل اسی طرح سے جو میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب میں ای میل کا ذکر کرتا تو لے کہتے ہیں نہیں میاں ہم تو خوش ہیں فیکس مشین سے, بہت اچھا ہمارا کام ہو جاتا ہے. لیکن پھر اب وہ ای میل پہ آ گئے اور اب وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ای میل بھی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے, کہ ای میل میں تو شکل نظر نہیں آتی, فیس بک میں آپ کو شکل نظر آتی ہے, انفارمیشن نظر آتی ہے, بیسک انفارمیشن نظر آتی ہے, اٹھنے بیٹھنے والے نظر آتے ہیں اور آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں کہ ایٹ اے بیٹر لیول. بالکل جس طرح سے ہم ملنے کے بعد اس کی شکل دیکھتے ہیں, اس کا ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے 2 الفاظ ہم سنتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اس آدمی میں جان ہے یا نہیں ہے, یا اس کی بات ہمیں سننی بھی ہے یا نہیں ہے. اور بعض اوقات ہم غلط بھی ہوتے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم بولیں وہ صحیح ہو یا ہم جج کریں وہ صحیح ہو, ہم اپنے ایکسپیرینس پہ جج کر رہے ہوتے ہیں اور بہت لوگوں سے ملنے کے باوجود بھی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اس دور کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے, جو کہ مجھے ایک امریکن ساتھی ہیں جو انگلینڈ میں اکاؤنٹنٹ ہیں, ایک لارج NGO میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے 80s کے اندر سافٹ ویئر بنایا تھا فار اکاؤنٹنگ یوزنگ اے میکنٹوش ان بوتسوانا یا اسی طرح کا کوئی ملک کے اندر, بالکل ریموٹ ایریا کے اندر. اور اب میں نے گیو اپ کر دیا ہے کہ 83 سے اب تک اتنی دفعہ کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر چینج ہوئے ہیں کہ میں اب تھک گیا ہوں, میں اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرنا چاہتا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب کب یہ اسٹیبل ہوگا ارتقاء, اور پھر میں ایولیوشن کے اندر جاؤں گا. یاد رکھیں کہ آج سے 4 سال پہلے آئی فون نہیں تھا, اور آج ہر ایک متوسط آدمی کے پاس آئی فون ہوتا ہے یا اسمارٹ فون ہوتا ہے, جس کے اندر وہ انٹرنیٹ بھی چلا سکتا ہے, ویڈیو بھی چلا سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, ریکارڈ بھی کر سکتا ہے, اپلوڈ بھی کر سکتا ہے. تو ایولیوشن کی جو سپیڈ ہو گئی ہے, اس کے بعد ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے آج کا میں نے شو اس پہ ڈیڈیکیٹ کیا, وہ یہ ہے کہ سیکھنا کیوں ضروری ہو گیا ہے سیکھنے کا لیے, یعنی کہ کیسے سیکھیں, یہ سیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہو گیا. لرننگ ہاؤ ٹو لرن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دا ایولیوشن ناؤ. سو اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ سیکھتے کیسے ہیں اور کم ٹائم میں کیسے سیکھتے ہیں, تو ہم زیادہ بہتر اب انسان بن سکیں گے میرے نزدیک. اور اسی طریقے سے جو بچے ہیں ہمارے, اگر ہم ان کو اپنے زندگی کے 12 سال 15 سال اسکولوں میں ڈالنے کے بجائے, ان پہ ظلم کرنے کے بجائے کہ یہ رٹا لگاؤ, ملٹیپلیکیشن یاد کرو, ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم اب ٹیکنالوجی کے ساتھ رہتے ہیں اور کیلکولیٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور موبائل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور لیپ ٹاپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہمارے لیے اس ریولیوشن کو ایکسیپٹ کرنا اور ایولیوشن کو ایکسیپٹ کرنا, ریولیوشن آف ایولیوشن کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہم اگر اپنے بچوں کو یہی سکھا دیں کہ سیکھتے کیسے ہیں, اور اپنے بڑوں کو بھی یہ سکھا دیں کہ سیکھتے کیسے ہیں, تو ہمیں تو سارا علم ہم اپنے نزدیک جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, سائنس بھی پڑھ لو, میتھ بھی پڑھ لو, انگلش بھی پڑھ لو. اس سے شاید ہم نجات پا سکیں, اور اس نجات پانے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنا سکیں, پریشر والی زندگی سے نجات پا سکیں. اور جب ہمیں ضرورت ہو, جیسے آج مجھے پہلی دفعہ میں نے آ کے سرچ کیا, پہلے بات کرنے سے پہلے کہ بھی پریس ایکچولی ایجاد کب ہوا تھا, تو مجھے ڈیٹ پتہ چلی کہ 1493 میں پریس ایجاد ہوا تھا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھا, اور نہ مجھے پتہ کرنے کی ضرورت تھی. جب مجھے ضرورت پڑی میں نے گوگل کیا, ویکیپیڈیا میں ڈیٹا آ گیا, میں نے آپ کو تک وہ علم پہنچا دیا. تو آن ڈیمانڈ انفارمیشن کا دور آ رہا ہے, اور ہم ہر چیز کو یاد نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم اپنے ڈیوائسز کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آنے والا ٹائم ہے اس سے بھی خطرناک ہے. اس لیے خطرناک ہے کہ ہمیں اور اتنی, یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے پچھلے 100 سال میں 20,000 سال کا ریولیوشن یا ایولیوشن کی شکل میں آیا ہے, تو اگلے 15 سال جو ہیں یا 10 سال جو ہیں وہ اور 20,000 سال کے برابر ہوں گے, کیونکہ جو بلڈنگ کے سائنسز بنائی جاتی ہیں, چیزیں بنائی جاتی ہیں, وہ پچھلی چیز سے بہتر بنائی جاتی ہیں. تو اب اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ 10 سال پہلے اتنا بڑا فون ہوتا تھا, وہ 1.25 لاکھ روپے کا ہوتا تھا, تو آج وہ فون 200 روپے کا بھی کباڑیا نہیں لے گا. سملرلی آج کا جو اسمارٹ فون 1 لاکھ روپے کا, آپ ٹاپ اینڈ فون 1 لاکھ روپے کا بھی ہے, جو کہ 1 لاکھ کا بھی نہیں آتا ہے, وہ آپ امیجن کریں کہ آج سے 10 سال بعد کتنے کا ہوگا. اور اگر آج کا 1 لاکھ روپے کا فون آپ کے لیے سب کام فون بول کے کر سکتے ہیں, تو فیوچر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہی فون سب آدمیوں کے ہاتھ میں ہوگا, ہر عام آدمی کے ہاتھ میں ہوگا. اور جب عام آدمی کے ہاتھ میں یہ اتنے پاورفل لیپ ٹاپس اور انٹرنیٹ ہوں گے, چیزیں ہوں گی, تو عام آدمی کی جو ارتقائی عمل ہے وہ کیا ہوگا, کہ عام آدمی, آج کا عام آدمی چیزیں نہ ہونے کے باوجود جو ہے پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور بجلی گھر بنا دیتا ہے, اور ایک عام آدمی تو کبھی اسکول نہیں گیا, کتابوں کی شکل لے کے ایک ہیلی کاپٹر بنا دیتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں اگر وہ آج کر سکتا ہے,
تو آج کے بعد 10 سال بعد آنے والا آدمی کتنا علم اس کی چاروں طرف اویلیبل ہوگا، اور جو ایڈوانٹیج اٹھانا چاہے وہ کیا ایڈوانٹیج نہیں اٹھا سکے گا۔ تو جو چیز اس وقت ضروری ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہمارے چاروں طرف، وہ یہ ہوا کہ ایک تو ہمیں ایڈوانٹیج اٹھانے والا بننا چاہیے کہ علم کو صرف فائدہ اٹھائیں کیسے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ کو علم کو حاصل کیسے کرنا ہے، اور وہ آج گوگل اور یوٹیوب نے بہت آسان کر دیا ہمارے لیے، ہم ہر چیز جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تڑپ ہے وہ زیادہ تر میں مجھے نظر نہیں آتی۔ وہ ہم ڈے ٹو ڈے میں اتنا بزی کر لیا ہم نے اپنے آپ کو کہ ہمیں وہ تڑپ آف حصول آف انفارمیشن یا حصول کیوں کریں یہ بھی نہیں معلوم ہے، اور کیسے کریں یہ بھی نہیں معلوم ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی استعمال نہیں کرتے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ چیلنج ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا ہے، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے، ہم تو ہمیں نہیں، بڑے پراؤڈلی بولتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم نے چلایا تھا اور آج ہم یوٹیوب بھی استعمال کرنا نہیں آتا۔ تو یہ پراؤڈنس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشکل سا سائن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا اس ارتقائی عمل میں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آج کی یہ فلسفہ باتیں تھیں، اور اس پہ سوچنے کے لیے ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سن رہے ہیں اور آپ اس کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ اپنے بڑوں کو بتائیں اور دکھائیں کہ کہاں دنیا جا رہی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ صرف یہ کریں کہ اپنی پاسٹ کو غور کریں کہ 100 سال کے اندر انسان نے ٹرانزسٹر سے لے کے آج کہاں MP3 کی شکل میں وائس پہنچ گئی ہے، میوزک پہنچ گئی۔ میوزک کی انڈسٹری سب کے سامنے ہے کہ ایک ریڈیو کے لیے چھت پہ اینٹینا لگتے تھے، پھر ریڈیو جو ہے ریموٹ ہو گیا، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، پھر فلمیں آ گئیں۔ تو پچھلے 100 سال میں ڈیوائسز جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی کیسٹ سے بڑھ کے آج اتنی چپ کے اندر جو ہے گھنٹوں کی آڈیوز آ جاتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ تو آگے کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیں کہ قیمت آف ٹیکنالوجی اگلے شاید 40 سال تک ہر سال آدھی ہوگی، اور کوانٹٹی ہر سال بڑھ جائے گی، ڈبل ہو جائے گی۔ تو اس مائکرو پروسیسر جو آج 10,000 روپے کا ہے، اگلے سال وہی مائکرو پروسیسر 5,000 کا ہو جائے گا، اور اگلے سال 10,000 روپے کا اس سے ڈبل کا مائکرو پروسیسر آیا ہوگا۔ اور آپ خود غور کر لیں کہ میموری کی پرائسز دیکھ لیجیے، کمپیوٹرز کی پرائسز دیکھ لیجیے، لیپ ٹاپ جو ہیں مہنگے نہیں ہوئے پچھلے 10 سال میں، سستے ہی ہوئے ہیں، کانسٹنٹلی سستے ہوتے جا رہے ہیں، اور کانسٹنٹلی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اور یہ جاری رہے گا، کیونکہ ہم اب زیادہ لوگ زیادہ سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ نالجبل ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ بہتر چیزیں بنتے ہوئے آتی جا رہی ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کہ کیا نئی یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے، کیا نئی بلڈنگیں بنانے کی ضرورت ہے، یا اپنی ایگزسٹنگ چیزوں کو بہتر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اسی بھیڑ چال میں چلتے رہیں جس میں ویسٹ چل رہا تھا؟ ویسٹ نے جس ٹائم میں گروتھ کری، یا مہاتر صاحب نے جس ٹائم میں گروتھ کری، یا لی کوان یو نے جس ٹائم میں گروتھ کری، وہ ٹائم دوسرا تھا، اس وقت یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل نہیں تھی۔ اس وقت لی کوان یو کو اسٹوڈیو جانا پڑتا ہوگا اور اس طرح کی بات کرنے کے لیے۔ آج میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے موبائل سے آپ آج بھی دنیا سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ ایم شور کی ویڈیو سال بھر میں ہزاروں دفعہ چل جائے گی۔ تو سملرلی آپ کا آئیڈیا بہت ریولیوشن بھی کریٹ کر سکتا ہے، ایولیوشن بھی کریٹ کر سکتا ہے، ہر چیز بدل سکتا ہے۔ تو آج اگر ہم ان ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آگے والے جو ٹائم آ رہا ہے اس میں ہم آٹومیٹکلی آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر آج کی جو چیزیں ہمیں نہیں آتی تو ہم نہیں سیکھیں گے، تو ہم آنے والے وقت میں اس سے بھی مشکل چیزیں آنے والی ہیں، اس میں بھی گم ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر انویسٹ کریں، جس طرح ہم نے اپنے اسکولوں پہ انویسٹ کیا، اپنی یونیورسٹی پہ انویسٹ کیا، اپنے ڈگریوں پہ انویسٹ کیا۔ دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم انویسٹ کریں اپنے اوپر، اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ بہت ایکسپینسو چیز نہ لیں، 2 سال پرانی لے لیں، اگر آپ نئے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میرا فیس بک کے اوپر میرا URL ہے، نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو آپ جا کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی لگے بات تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کی شروع میں شیئر کیجیے تاکہ ایگزیکٹلی کانٹینٹ چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔